کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کرتا ہے؟ بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں اللہ شاید ہم سے ناراض ہے، ہمیں پتہ نہیں لگ رہا کہ اللہ ہم سے پیار کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ 8 ایسی خصوصیات جن کا اللہ نے خاص ذکر قرآن مجید میں کیا ہے جو اللہ کو پسند ہے، اور یاد رکھیں بہترین ڈیڈز اللہ کو وہ پسند ہیں جو مستقل ہوں، جو کنسسٹنٹ ہوں۔ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ کس طرح کہ یہ ساری کوالٹیز والے لوگ کون ہیں؟ محسنین ہیں۔ یعنی اگر کسی نے جاننا ہے کہ احسان ہے کیا تو وہ یہ والا پیسے ضرور پڑھے۔ بہرحال اسی لیے ہم پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو حدیث جبرائیل ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ جبرائیل السلام نے خود پوچھا کہ واٹ از احسان، اور یہ 4 قسم کے رویے جو اسلام نے بتایا، ایک ظلم ہے، ایک عدل ہے، ایک احسان ہے، ایک اتقان ہے۔ یعنی صلہ رحمی کرنا، معاف کرنا، نرمی کرنا لوگوں کے ساتھ، ان کو حسن ظن دینا۔ واٹ بیٹر ٹاپک فار ٹوڈے، جو کہ مجھے ایک سوال بہت زیادہ پوچھا گیا ونڈز آف چینج کے دوران، ان ون شیپ اور اندر، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آ جا کے یہی سوال ہوتا تھا، اور وہ سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کرتا ہے، اور ہاؤ ٹو اٹین پلیجر آف اللہ، ہاؤ ٹو اٹین لو آف اللہ۔ بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں اللہ شاید ہم سے ناراض ہیں، ہمیں پتہ نہیں لگ رہا کہ اللہ ہم سے پیار کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، ہم اللہ کی پسندیدگی کو کیسے اچیو کریں، وغیرہ وغیرہ۔ تو دیکھیں اس کا بہت کلیئر آنسر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہوا ہے۔ اللہ نے ڈفرینٹ کیٹیگری آف پیپل قرآن مجید میں ہمیں بتائے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے 8 ٹائپ آف پیپل یا 8 کوالٹیز وچ اللہ لو، 8 ایسی خصوصیات جن کا اللہ نے خاص ذکر قرآن مجید میں کیا ہے جو اللہ کو پسند ہے، اور جن لوگوں میں کوالٹیز ہوتی ہیں ان سے اللہ محبت کرتا ہے۔ سو انشاءاللہ اٹ ول بی بینیفیشل فار یو۔ سو لیٹس اسٹارٹ انشاءاللہ جی۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 195 رکھتا ہوں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو پورا پیسج ہے، یہ جو آیت میں رکھنے لگا ہوں، اس کے جو آگے پیچھے کی آیات ہیں، جو پیسج ہے، اٹس اباؤٹ ویئر یو شوڈ اسپینڈ منی۔ آپ نے پیسہ خرچ کہاں کرنا ہے، پیسہ خرچ کیسے کرنا ہے، تو اس کو مزید بھی آپ پڑھیے گا۔ لیکن یہاں پہ جو کوالٹی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اوبیسلی وہ آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین، and spend in the way of Allah and do not throw yourselves with your own hands into destruction by refraining۔ مطلب کیا ہے؟ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور یاد رکھیں بہترین ڈیڈز اللہ کو وہ پسند ہیں جو مستقل ہوں، جو کنسسٹنٹ ہوں۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ کنسسٹنٹلی آپ کا کوئی صدقہ جاریہ ہو جائے، یا ویسے ہی صدقہ جا رہا ہو۔ دیکھیں کئی آرگنائزیشنز ہیں، 1 کلک پہ آپ منتھلی اپنے بینک اکاؤنٹ سے، اپنے ویزا کارڈ سے ان کو جو ہے کوئی اماؤنٹ فکس کر سکتے ہیں، اور وہ کنسسٹنٹلی آپ کے ماشاء اللہ اکاؤنٹ سے کٹتا رہے گا۔ اینڈ یو کین ایکسپلور آل سارٹس آف آرگنائزیشنز ہیں جو سوشل ورک بھی کر رہی ہیں، جو ظاہر ہے ود ان دا کنٹری سوشل ورک ہے، آؤٹ سائڈ دا کنٹری فار امہ سوشل ورک ہے، پھر ماشاء اللہ دعویٰ ورک ہے، پھر یوتھ کلب، آل دیز آرگنائزیشن۔ تو اللہ کو پسند وہ لوگ ہیں جو احسان کے ساتھ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو احسان کا ایٹریبیوٹ آ رہا ہے وہ ہے پہلی کوالٹی جو اللہ کو پسند ہے، یعنی دا فرسٹ کوالٹی وچ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس، جو اللہ کو پسند ہے وہ محسنین کی کوالٹی۔ اور میں پوری آیا آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ کس طرح؟ بائی ریسٹریننگ یور سیلف، ریسٹرین نہ کرو اپنے ہینڈس کو، اور صدقہ خیرات نکالتے رہو، اور اس سے مال کی محبت بھی کم ہوتی ہے اوبیسلی، اور مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ صدقہ اور خیرات سبحان اللہ اس کے کتنے بینیفٹس ہیں، اس میں تو پورا ایک لیکچر دیا جا سکتا ہے۔ بٹ اینی وے دا کوالٹی جو اللہ یہاں پہ مینشن کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ ایک اور میں آپ کے سامنے آیت رکھتا ہوں، یہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 148۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اس میں بھی سیم بات اللہ نے کی، لیکن یہاں تذکرہ ان لوگوں کا ہو رہا ہے، کچھ کوالٹیز ہیں ان لوگوں میں، وہ آپ اس سے پچھلی آیاز اگر پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ بلکہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے کہ آپ اس سے پچھلی آیاز بھی پڑھیں، تو یہ آیت نمبر 148 میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں کہتا ہے
کہ یہ لوگ جن میں یہ خاص کوالٹیز تھیں جو پیچھے تذکرہ ہوا ہے کہ وہ اللہ کے آگے دعا کرتے ہیں، اور وہ جو ہے یہ پورا پیسج ہے 133 آنورڈس، آیا نمبر 133 سے 147 تک آپ پڑھیے گا، تو اللہ نے وہ کوالٹیز ڈسکس کی ہیں، اور ان کوالٹیز کو یقین کرے اللہ تعالیٰ نے ایک کمپریہنسو ورڈ دیا ہے کہ یہ ساری کوالٹیز والے لوگ کون ہیں؟ محسنین ہیں. یعنی اگر کسی نے جاننا ہے کہ احسان ہے کیا تو وہ یہ والا پیسج ضرور پڑھیں. بہرحال تو اللہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ثواب دیا، ریوارڈ دیا اس دنیا کا بھی، اور گڈ ریوارڈ ان کے لیے ہیر آفٹر میں بھی ہے. تو اللہ نے دونوں دے دیے، اس دنیا میں بھی جو ریوارڈ تھا وہ بھی دے دیا، اور آخرت میں بھی ریوارڈ. تو یہ ہے اصل کامیابی. اسی لیے ہم پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو یہ وہ لوگ ہیں، اور ان کی ساری کوالٹیز کو ایک ورڈ سے اللہ نے ایکسپلین کر دیا. وہ کیا ہے؟ محسنین. واللہ یحب المحسنین. یہ وہ لوگ ہیں جو احسان کرنے والے ہیں، جو احسان کے ساتھ چلنے والے ہیں، جو محسنین ہیں. اب ہم ذرا اس کا لغوی معنی دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ واٹ ایگزیکٹلی از احسان. دیکھیں اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ٹرانسلیٹ دا ورڈ احسان انٹو انگلش یا اردو. یہ اردو والا احسان نہیں ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا احسان فراموش، یا میں نے کوئی احسان کیا تم پہ، یہ وہ والا احسان نہیں ہے. احسان ایک تو اس حدیث میں جو حدیث جبرائیل ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ جبرائیل السلام نے خود پوچھا کہ واٹ از احسان، تو اللہ کے نبی نے کہا نا کہ اٹ از ورشپنگ اللہ ایز اف یو سی ہم، اینڈ اف یو کین ناٹ ڈو دیٹ دین ایٹ لیسٹ یو نو کہ ہی از واچنگ یو. یعنی احسان کو اگر اس حدیث کو سامنے رکھ کے سمجھا جائے تو احسان از اچیونگ ایکسلنس، گوئنگ این ایکسٹرا مائل، جیسے کہتے ہیں نا ڈوئنگ سم تھنگ ایکسٹرا، گوئنگ این ایکسٹرا مائل. اور یہ چار قسم کے رویے جو اسلام نے بتایا، ایک ظلم ہے، ایک عدل ہے، ایک احسان ہے، ایک اتقان ہے. یہ قرآن مجید میں چاروں رویے ہمیں ملتے ہیں. ظلم یہ ہے کہ لیٹ سے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کسی نے آپ کو ایک تھپڑ لگایا تو آپ آگے سے 2 لگا دیں، ظلم ہے. عدل ہے کہ ٹھیک ہے بدلہ لیا جا سکتا ہے، ایک لگائی آپ نے 1 لگا دی، یہ عدل ہو گیا. یا اس کو چلیں اگر ہم ورک پلیس پہ اگزامپل اس کی کوئی سوچیں تو ظلم یہ ہے کہ آپ اپنی ٹائمنگز پوری نہیں کر رہے، جس ٹائمنگز کے اگینسٹ آپ کو تنخواہ مل رہی ہے آپ وہ پوری نہیں کر رہے، دیٹ از ظلم. پھر یہ کہ فیملی ریلیٹڈ میٹرز میں اگر اس کو لگائیں، آپ کی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ آپ پوری نہیں کر رہے، جو فرائض ہیں آپ کے بطور وائف، بطور ہسبینڈ، بطور بیٹا وغیرہ وغیرہ، تو وہ ظلم ہو جائے گا. اور عدل یہ ہے کہ آپ کم از کم جو ہے نا وہ اپنے بیر منیمم کرائٹیریا پورا کر رہے ہیں، جاب ریلیٹڈ، فیملی رسپانسبلٹیز ریلیٹڈ، یا اینی ادر ٹاسک. اور احسان یہ ہے کہ یو آر گوئنگ این ایکسٹرا مائل. احسان میں پھر فارگیونیس آ جاتی ہے، احسان میں پھر کمپیشن آ جاتا ہے، احسان میں پھر آؤٹ آف دا وے جا کے کسی کے لیے کچھ کر جانا، گوئنگ این ایکسٹرا مائل. ٹھیک ہے نا. یعنی آفس لیول پہ احسان یہ ہے کہ آپ ورکنگ آورس سے تھوڑا سا زیادہ لگا رہے ہیں، 5 منٹس 10 منٹس، ٹھیک ہے، یا 15 منٹس میں بھی، یا آپ تھوڑا سا رک جاتے ہیں کسی کی بات سننے کے لیے، کسی کو کچھ کائنڈ ورڈز کہنے کے لیے، کسی کی کاؤنسلنگ کرنے کے لیے، کسی کو کچھ سکھانے کے لیے. دیٹ از احسان ایٹ ورک پلیس. اسی طرح فیملی میٹرز میں احسان ہے کہ ایکسیلنس شو کرنا بیہیویئر میں، یعنی صلہ رحمی کرنا، معاف کرنا، نرمی کرنا لوگوں کے ساتھ، ان کو حسن ظن دینا، ان کو ایکسکیوزز دینا ان کی غلط رویوں بیہیویئر پہ، دل بڑا کرنا. ٹھیک ہے نا. یہ ساری چیزیں احسان میں آ جاتی ہیں. تو ان شارٹ احسان بیسکلی مینس دا پیک آف گڈنس، اور اٹ آلسو مینس پروفیشنسی، ایکسلنس. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.